بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین اکرام، آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کل پاکستان کے سوشل میڈیا اور ہمارے دیگر میڈیا میں بھی ایک موضوع بڑا زیر بحث ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ یہ 2018 میں قومی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اس کو کمیٹی کو بھیجیں، تو ہم اس کو بھی کمیٹی کو بھیج سکتے تھے، مگر سینس آف دا ہاؤس لیا جاتا ہے۔ اگر میجورٹی کا یہ سینس ہو کہ نہیں اس کو ہم نے پاس کرنا ہے تو پھر ہم اس کو پاس کرتے ہیں۔ اگر میجورٹی کا سینس ہو اور گورنمنٹ بھی ایگری کرے کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیں تو تب کمیٹی میں بھیجیں۔ یہاں سینس آپ نے دیکھ لیا کہ 3 ورسز دا انٹائر ہاؤس تھا، تو اس لیے مجبوری۔ ناؤ آئی پٹ دا موشن ٹو دا ہاؤس۔ بظاہر تو اس کو نام دیا گیا خواجہ سراؤں کے حقوق کا تحفظ بل، اور پاس بھی ہو چکا ہے 2018 میں۔ یہ نون لیگ کا آخری دن تھے، مگر آج کل پھر یہ میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک قومی رویہ بھی ہے کہ ہم بات کی تحقیق نہیں کرتے اور اس سے ہم اور معنی اخذ کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر ہم اس بل کے متن کو دیکھیں، ٹیکسٹ کو دیکھیں، تو اس سے ایک معنی تو اخذ ہوتا ہے کہ یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کا تحفظ بل ہے۔ ناظرین کرام، اس سے واضح یہ تھا کہ جو خواجہ سرا ہیں وہ جب نادرا میں جاتے ہیں، چونکہ ہمارا وہ ایک نگلیکٹڈ کمیونٹی ہے، جو ہی وہ بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ان کی عزت، وقار، احترام نہیں ہوتا، انہیں ہم گھروں میں ملازم نہیں رکھتے، کسی فیکٹری میں، بینک میں، کسی بڑی فرم میں ان کو نوکری نہیں ملتی، تو وہ بیچارے بس معاشرے میں ایک دتکارا ہوا ایک طبقہ دکھائی دیتا ہے۔ تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں بھی نادرا میں رجسٹرڈ کیا جائے، ہمارا بھی ریکارڈ ہو، ہمیں بھی شناختی کارڈ دیا جائے، ہماری شناخت ہو۔ بل کا اصل جو مطمع نظر تو یہ تھا کہ ان خواجہ سراؤں کو یہ ایک حق دیا جائے کہ وہ جب نادرا میں جائیں تو اپنی شناخت بتائے کہ یہ میرا شناخت ہے اور مجھے اس کا سرٹیفکیٹ دیا جائے جو عام ہر شہری کا حق ہے۔ یہ اس کا وہ مقصد ہے۔ مگر ناظرین کرام، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے ٹرانسجینڈر، تھوڑا سا ہم اس پہ غور کر لیں۔ یہ ایک مغربی اصطلاح ہے، مغربی ممالک میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ دراصل اس طبقہ کے لیے بولا جاتا ہے جس کی موجودہ شناخت اس کے بچپن کی شناخت کے حوالہ سے مشکل ہو۔ یعنی جب بچہ تھا تو اس کی شناخت کچھ اور تھی، اور اب بڑا ہو گیا ہے تو اس کی شناخت میں، اس کی جنس میں تبدیلی آ گئی۔ ایک تو خواجہ سرا ہو گئے، دوسرا یہ ہمارے یہاں عام بھی ایسے کیس واضح ہو رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی باڈی لینگویج ظاہری طور پہ وہ بوائے لڑکا لگتا ہے، وہ لڑکوں کے لباس پہنتا ہے، لڑکوں کے اسکول میں داخل ہو جاتا ہے، 9th میں آ گیا، میٹرک کر لیا، پھر اس کے اندر اچانک سے اس کے اندر جسمانی تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں، اس کی حرکات و سکنات تبدیلیاں جاتی ہیں۔ پھر ڈاکٹر سے چیک کرایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کا تو جینڈر چینج ہونے والا ہے، ایک آپریشن ہوتا ہے جس سے وہ لڑکی بن جاتی ہے۔ تو اب یہ بھی اسی ایکٹ میں آتا ہے کہ ایسے لوگ وہ جائیں اپنی شناخت بتا کر کے پہلے میرے برتھ سرٹیفکیٹ پر، میرے بے فارم پر لڑکا لکھا گیا تھا، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا نمبر تھا، پہلے میری رجسٹری نادرا کے ریکارڈ میں یا یونین کونسل کے ریکارڈ میں لڑکا تھا، اب یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے، اب یہ مجھے لڑکی کا جینڈر چینج کر دیا جائے، میری شناخت چینج کر دی جائے۔ یہ اس کا یہ پرسپیکٹو ہے، یہ اس کا آبجیکٹو ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ مگر ناظرین کرام، یہ اگر تو اس حد تک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری حکومتیں کام ادھورا کرتی ہیں۔ یہ بل پاس ہو گیا، اس حد تک تو ٹھیک، یہ خواجہ سراؤں کے لیے یا اس طرح کے جو اسپیشل کیسز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے تو یہ تو بات درست، مگر ہماری حکومتیں کام ادھورا کر کے چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کے اوپر بعد میں بھی SOPs بڑھنے چاہیے تھے، یعنی یہ تو تھا مطلق ایک حکم تھا، ایک استحقاق تھا اس خاص طبقے کا، مگر اس کے SOPs، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں بنے۔ اب ہوا کیا، جو ہی یہ ایکٹ بنا تو ریکارڈ بتاتا ہے کہ 2018 سے اب تک 2022 تک تقریباً 30,000 درخواستیں نادرا کو موصول ہو گئیں کہ جی ہمارا وہ جنس تبدیل کی جائے۔ اب
جو لوگ اس پہ معترض ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بات کچھ حق بجانب بھی ہے، کچھ تو جو جینون کیس ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں نے ویسے بھی شوقیہ انداز میں درخواستیں دے دی، اور اس میں آ گیا کہ 27,713 لوگ اب تک اپنی جنس تبدیل کروا چکے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک یہ ایکٹ پاس ہو گیا، ایک ہماری قوم ہے، ہمارا ایک طبقہ ہے، ان کا مطالبہ تھا، پورا کر دیا، استحقاق مل گیا، انہیں حق مل گیا، ٹھیک ہو گیا۔ مگر اس کے بعد حکومتوں کو چاہیے تھا ایکٹ بناتے، اس کے رولز بناتے کہ ہر بندہ جا کر نہیں اس کو، اب اس متن کے مطابق اگر میں بھی چلا جاؤں، کوئی اور چلا جائے، نادرا سے کہ جی یہ میرا جنس تبدیل کر دیں، تو ہو سکتا ہے، چونکہ مطلق لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا چاہیے یہ تھا کہ اس کے اوپر ایس او پیز، رولز بنائے جاتے کہ کون سا شخص جائے، اس کی ریکوائرمنٹس بنائی جاتی کہ ہر شخص جا کے نہیں کہہ سکتا، اس کے لیے باقاعدہ اس کا کوئی ٹیسٹ، اس کا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ، ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے ڈسٹرکٹ لیول پر، تحصیل لیول پر، یا کوئی ایسا ادارہ ہو جو اس کو سرٹیفائی کرے، تصدیق کرے کہ اس کی جنس تبدیل ہوئی، اس کے اوپر کوئی 3-4 ڈاکٹرز ہوں یا باقی ادارے لوگ انوالو ہو جائیں، تاکہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو مس یوز نہ کر سکے۔ اب یہ اس میں یہ مطالبہ ہے۔ اب آپ اصل میں جو ہمارے لوگ اس کے خلاف بول رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، ان کی بھی بات درست ہے، چونکہ یہ جو ٹرانسجینڈر ایک اصطلاح ہے مغرب میں بولی جاتی ہے، یہ دراصل LGBT ایک تنظیم ہے ادھر مغربی علاقوں میں۔ ان کا مقصد یہ ہے، ان کا سلوگن یہ ہے کہ ہم جنس پرستی جائز ہے۔ یہ LGBT ان کا مطلب یہ ہے کہ سیکسول ٹرانس کیا جائے، کہ مرد سے، عورت سے وہ تعلقات قائم کر سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے، جینڈر چینج ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمارے جو لوگ ہیں جو اس پہ خدشہ کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر سے انہوں نے سیکورٹی کونسل جو ہماری وہ تنظیم ہے اس کو بھی خط لکھ دیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کو، کہ اس کے اوپر اپنی رائے دی جائے۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ حکومت وقت کو چاہیے کہ یہ ایک ان کا مطالبہ ہے، اس میں عدالتیں بھی اپنا کام کریں، ادارے بھی اپنا کام کریں، اور یہ حق تو ملنا چاہیے خواجہ سراؤں کو یا ایسے اسپیشل کیسز۔ مگر اس بل کی آڑ میں تو جو ایسے لوگ جو مغربی آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ذاتی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے اگر وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں تو ان کا راستہ روکا جائے۔ جیسے میں پڑھ رہا تھا کہ UK میں سن 2004 میں وہاں بھی یہ لا ہے اور یہ ان کا قانون ہے، مگر انہوں نے یہ ایک قدغن لگا دی، ایک لا بنا دیا کہ جنس کے تعین کے لیے ایکٹ میں طبی معائنے اور طبی سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا، کہ ایک ٹیسٹ ہو، اس کی رپورٹ ہو، میڈیکل معائنہ جس نے کیا ہے ڈاکٹر، اس کی سرٹیفکیشن وغیرہ، یہ انہوں نے ساتھ جو لف کر دیا ہے اور اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے، جو لا کے جو ادارے ہیں یا جو میڈیکل کے جو لوگ ہیں یا جو وزارتیں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس میں وہ ایس او پیز بنائیں، ان کے رولز اور ریگولیشن بنائیں تاکہ اس کو مس یوز نہ کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔